احترام معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو علم ہے کہ گزشتہ کئی جمعۃ المبارک سے میں آپ حضرات کے سامنے وہ آیات قرآنی پیش کر رہا ہوں کہ جن پہ اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعریف بیان فرمائی ہے، ان کے ایماندار ہونے کی، ان کے کامل مومن ہونے کی، ان کے کامیاب ہونے کی، ان کے اپنے آپ سے راضی ہونے کی چیزوں کو اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے یہ بات کی تھی کہ ہر انسان وہ خطا کا پتلا ہے، لیکن تمام انسانوں میں سے صرف انبیاء کرام علیہم السلام یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو ہر قسم کے گناہوں سے، چھوٹے ہو بڑے ہو، جان کر ہو انجان ہو، ہر قسم کے گناہوں سے، غلطیوں سے، خطاؤں سے بالکل پاک اور معصوم ہیں۔ ان سے کوئی خطا نہ تو نبوت سے پہلے ہوئی اور نہ ہی کوئی خطا نبوت کے بعد ہوئی۔ اس کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو خطاؤں سے، غلطیوں سے معصوم تو نہیں لیکن محفوظ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے خطا سے پہلے ہی ان کی معافی کا اعلان فرما دیا۔ یہ غلطی ان سے اگر ہو جائے بعد میں، اللہ ان کی اس غلطی کو، خطا کو پہلے ہی معاف فرما دیتے ہیں، تاکہ میرے محبوب کے یاروں کو کوئی برا بھلا نہ کہے کہ جب خالق نے معاف کر دیا تو تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے۔ جب اس ایک اللہ نے، جو ان کا بھی مالک تمہارا بھی مالک، جو ان کا بھی داتا تمہارا بھی داتا، جو ان کا بھی دستگیر تمہارا بھی دستگیر، جو ان کا بھی رازق تمہارا بھی رازق، جب اس اکیلے اللہ نے ان کی غلطی کو، خطا کو معاف کر دیا ہے تو تم کون ہوتے ہو ان کے اوپر طعنے کرنے والے، ان کے اوپر برا بھلا کرنے والے؟ تمہاری کیا اوقات ہے؟ صحابہ سے کوئی غلطی اگر ہو جاتی تو اللہ ان کی غلطی سے پہلے ہی ان کی معافی کا اعلان فرماتا۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے غزوہ احد کا واقعہ بیان فرمایا تو اللہ رب العزت نے ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ معافیوں کا اعلان فرمایا کہ تاکہ میرے جو محبوب کے یار ہیں نا وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العزت نے ان کا نام لیے بغیر معافی کا اعلان فرمایا۔ دوبارہ اللہ نے معافی کو بیان فرما کر اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ نے خاص طور پر تمہیں بھی معاف کر دیا۔ اللہ رب العزت نے 2 دفعہ معافی کا اعلان فرمایا۔ ذرا اگلی آیت کی طرف دیکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے صرف معافی کا اعلان نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے اور بھی بہت سارے انعامات سے ان کو مالا مال فرمایا۔ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ اللہ نے ان کو معاف فرمایا۔ اور پھر سورہ آل عمران آیت نمبر 159 کے اندر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شفقت بڑے سلوک کو سراہا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی کرنے والے صحابہ کے ساتھ فرمایا تھا، یعنی اتنا اعلیٰ اس نے سلوک کہ اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنایا۔ رب کائنات نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اللہ کی خصوصی رحمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر نرم دل رہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض سخت خو ہوتے، سخت دل کے ہوتے تو یہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بھاگ سکتے تھے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے یاروں کے دل میں شاید یہ خیال آ رہا ہے
کہ اللہ نے تو کمال مہربانی سے ہمیں معاف فرما دیا ہے، مگر ہماری غلطی کی وجہ سے زیادہ نقصان تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے 70 یار 70 صحابہ غزوہ احد کے اندر شہید ہو جاتے ہیں۔ آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں، اور صرف شہید ہی نہیں ہوتے بلکہ ان کو مسلح کر دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس میدان احد کے اندر شدید زخمی ہوئے ہیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے نالین مبارک لہو لہاب ہو گئے، آپ بے ہوش ہو گئے، ایک گڑھے میں گر گئے۔ ہماری وجہ سے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پریشانی اٹھانا پڑی۔ پتہ نہیں آپ ہمیں معاف کرے یا نہ کرے، اور آئندہ کے لیے آپ ہمارے اوپر اعتماد بھی کرے یا نہ کرے۔ صحابہ نے یہ سوچا کہ اللہ نے تو معافیوں کا اعلان فرما دیا، لیکن پتہ نہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معاف کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ اگلے جو مشورے ہوں ان کے اندر ہمارے مشوروں کو شامل کریں یا نہ کریں، کیونکہ ان کا نقصان تو کافی ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرے یاروں کی غلطی اور قصور کی وجہ سے نقصان تو ہوا تھا، لیکن نقصان میرے دین کا ہوا تھا۔ یہ نقصان ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا تھا۔ رب کائنات نے فرمایا فاعف عنہم، میرے محبوب میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، لہذا آپ بھی ان کو معاف کر دے۔ فاعف عنہم، آپ بھی ان کو معاف کر دے، اور صرف معاف ہی نہیں کرنا، اللہ جب دینے میں آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ تمہارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے خزانوں کے اندر کمی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے چھپڑ پھاڑ کر صحابہ کو عطا فرمایا۔ اللہ نے اعلان فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، میں اللہ نے ان کو معاف کر دیا، لہذا میرے محبوب فاعف عنہم، آپ بھی ان کو معاف کر دے، اور صرف معاف ہی نہیں کرنا بلکہ میں اللہ اور انعام عطا کرتا ہوں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، کہ آپ نے صرف ان کو معاف نہیں کرنا بلکہ آپ نے ان کی بخشش کے لیے میں اللہ سے دعا مانگتے رہنا ہے۔ میں اللہ بھی ان کو بخش دوں گا، معاف تو میں نے پہلے کر دیا، لیکن آپ کی دعا میرے لیے بطور اعلیٰ ہوگی۔ آپ ان کی بخشش کے لیے میں اللہ سے دعائیں کرتے رہے، آپ صرف ان کو معاف نہ کریں بلکہ میں اللہ سے ان کی بخشش کی دعائیں کرتے رہے۔ صرف اتنا نہیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اس غلطی کی وجہ سے شاید آپ کے دل میں یہ خیال آئے کہ یہ لوگ آئندہ اعتماد کے قابل نہیں رہے، اعتماد اور بھروسے کے لائق نہیں رہے۔ نانا میرے پیغمبر، نانا میرے محبوب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ جب بھی کوئی اہم معاملہ درپیش آ جائے، کوئی اہم معاملہ آپ کے سامنے آ جائے، تو آپ نے ان کو اپنے مشوروں میں شامل حال رکھنا ہے، اور ان کے اخلاص اور اسلام دوستی کے اوپر مکمل کامل اعتماد رکھنا ہے۔ دیکھیے اللہ نے کیا کیا عطا فرمایا، کس کو عطا فرمایا؟ صحابہ کو۔ اللہ نے معافیوں کا اعلان فرمایا ہے، تو ہماری کیا اوقات ہے ہم بات کریں ان کے بارے میں؟ اللہ رب العزت نے صرف خود معاف نہیں فرمایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے میرے محبوب میں اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، ان کی وجہ سے میرے دین کا نقصان ہوا تھا، لیکن میں اللہ نے جب ان کو معاف کر دیا ہے تو آپ بھی ان کو معاف فرما دیں۔ صرف معاف نہیں کرنا آپ نے بلکہ آپ کے ذمے میں اللہ یہ ڈیوٹی لگا رہا ہوں وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، کہ آپ نے ان کی بخشش کے لیے میں اللہ سے دعائیں مانگتے رہنا ہے، اور آئندہ جب بھی کوئی اہم معاملہ درپیش آئے گا تو آپ نے ان سے مشورہ لازمی لینا۔ ذرا غور کیجئے گا، غزوہ احد میں اصحاب رسول سے ہونے والی اجتہادی خطا اور اللہ رب العزت کی طرف سے معافی کا اعلان اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دینے کا حکم، یہ سب کچھ آپ نے سن لیا ہے۔ میں انصاف کے نام پر آپ سے یہ سوال کرتا ہوں اور دعوت فکر دیتا ہوں کہ صحابہ اکرام نے غزوہ احد کے دن نقصان کیا تھا اللہ کے دین کا، یا انہوں نے نقصان کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ذرا خود بتائیے گا، مجھے بلند آواز سے جواب دیجیے گا
کہ ان سے غلطی ہوئی، اتحادی خطا ہوئی، نقصان ہوا اللہ کے دین کا، نقصان ہوا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کا نقصان کیا تھا انہوں نے معاف کر دیا، انہوں نے معاف کر دیا۔ کیا انہوں نے میرا اور آپ کا نقصان کیا ہے؟ کوئی میرا اور آپ کا کوئی نقصان نہیں کیا، تو پھر ہم انہیں معاف کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں؟ ہم بار بار یہ معاملہ اٹھا کر ان کے اوپر تنقید کے رشتے کیوں چلاتے ہیں کہ وہ مال غنیمت لینے چلے گئے، کہ وہ مال کے پیچھے چلے گئے، وہ ادھر سے بھاگ کے آقا کے حکم کی نافرمانی کی۔ جس کا نقصان ہوا تھا انہوں نے معافیوں کے اعلان فرما دیے، نہ تو ہمارا کوئی نقصان نہ ہی کوئی لین دین، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کی غلطیاں گنوانے والے؟ ہم ان کے اعمال کے بارے میں کیوں بحث کرتے ہیں؟ اللہ نے جب معاف کر دیا تو پھر اس سے بڑی چیز اور کوئی نہیں رہتی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، بڑی خوبصورت روایت ہے کہ مصر کا ایک شخص حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ کے اندر آتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ لوگ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے گرد جمع ہیں اور مختلف قسم کے مسائل پوچھ رہے ہیں۔ جس طرح مدینہ میں جائے تو حلقے بنے ہوتے ہیں، ایک امیر، لوگ ارد گرد بیٹھے ہیں، سوال پوچھ رہے ہیں، وہ جواب دے رہے ہیں۔ اسی طرح ایک مصر کا شخص حج بیت اللہ کے لیے آیا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی حلقے کے امیر، لوگ آس پاس بیٹھے مختلف مسائل پوچھ رہے ہیں، آپ ان کو جواب دے رہے۔ اچانک سے ایک شخص آیا، آ کر سوال کرنے لگا۔ سوال کیا کیا؟ اس نے 3 سوال کیا۔ پہلا سوال کیا، هل تعلم ان عثمان فر یوم احد؟ کہ عبداللہ بن عمر، کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی میدان احد سے بھاگ گئے تھے، میدان احد کو چھوڑ گئے تھے؟ جس وقت ہر طرف سے حملہ ہوا، صحابہ ادھر ادھر ہوئے، تو حضرت عثمان بھی سائڈ میں ہو گئے تھے، تو کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نعم، جی ہاں، میں مانتا ہوں اس بات کو۔ اس نے دوسرا سوال کیا، حضرت عالم، کیا آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ لا شریک فی بدر، کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ میدان بدر کے اندر بھی شریک نہیں تھے، وہ میدان بدر کے اندر موجود نہیں تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نعم، جی ہاں، میں مانتا ہوں کہ وہ نہیں تھے میدان بدر کے۔ تیسرا سوال کیا، هل تعلم ان عثمان لا شریک فی بیت رضوان، کیا آپ جانتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ صلح حدیبیہ بیت رضوان کے موقع پر بھی وہاں پر موجود نہیں تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نعم، جی ہاں، میں اس بات کو مانتا ہوں۔ اب یہ جو سوال کرنے والا تھا، یہ دراصل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھنے والا تھا۔ دل کے اندر بغض، کینہ، حسد ہونا تو انسان کو دوسرے کی کوئی اچھائی، کوئی نیکی نظر نہیں آتی۔ چھوٹی سے چھوٹی غلطی کو بھی وہ بڑا بنا کر پیش کرتا ہے کہ اس سے بڑا خطا کار کوئی آئے گی۔ اس نے اپنی تینوں باتوں پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تائیدی کلمات سن کر انتہائی مسرور ہوا اور بغلے بجاتا ہوا جا رہا، خوش ہو کر جا رہا تھا، کیونکہ وہ ان سے بغض رکھتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا نا تو فرمایا کہ شخص ٹھہر جا، رک جا، تو نے سوال کیا، میں نے تجھے جواب دیا، لیکن تو نے اس سوال کی حقیقت کو نہیں سنا۔ آ ادھر، میں تجھے ان تینوں سوالوں کی حقیقت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ تیرا پہلا اعتراض تھا کہ غزوہ احد کے دن میدان انہوں نے چھوڑ دیا تھا، وہ سائڈ میں ہو گئے تھے، تو اللہ رب العزت نے اسی وقت ان کی معافی کا اعلان فرما دیا تھا، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں اللہ نے ان کو معاف کر دیا تھا۔ کیونکہ ہر طرف سے حملہ ہو تو کسی کو سمجھ نہیں آتی کیا کرے، اچانک حملہ ہو نہیں سمجھ میں آتی، وہ سائڈ میں ہوئے، لیکن اللہ نے ان کی معافی کا اعلان قرآن میں فرما دیا، میں اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تیرا پہلا اعتراض ختم کہ جب اللہ نے معاف کر دیا تو تیری کیا اوقات ہے۔ تیرا دوسرا اعتراض تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ میدان بدر کے اندر شامل نہیں تھے، غزوہ بدر کے اندر شامل نہیں تھے، جو اسلام کا سب سے پہلا اور عظیم معرکہ تھا، جس میں ایک طرف 1000 کا لشکر، دوسری طرف 313 نہتے صحابہ کا لشکر تھا۔ حضرت عثمان اس میدان بدر کے اندر بھی شامل نہیں تھے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ رقیہ بنت محمد یہ بیمار تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کی تیمارداری اور دیکھ بھال کی وجہ سے پیچھے رہے، اور ان کا یہ رکنا بھی اپنی مرضی سے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے تھا۔ اور صرف 2 موقع ایسے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی بات۔ تیرا جو تیسرا سوال تھا کہ آپ بیت رضوان
جو درخت کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کے اوپر ہوئی تھی، صحابہ نے بیعت کی تھی، اس وقت بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود نہیں تھے، تو اس کا سبب یہ تھا کہ وہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر بن کر مکہ مکرمہ کے تھے۔ ان سے بات کرنے کے لیے کہ آپ ہمیں عمرے کی اجازت دے دیں، ہم جنگ لڑنے نہیں بلکہ عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں، آپ ہم ان کے سفیر بن کر مکہ مکرمہ گئے تھے۔ اگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر معزز مکرم کوئی شخص اہل مکہ کے لیے ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنا سفیر بنا کر روانہ فرماتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مواقع ایسے تھے کہ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کو حضرت عثمان کا دستے مبارک ٹھہرا کر اب ان کا ہاتھ قرار دیا اور ان کے ہاتھ کو اوپر رکھ کر بیعت کی تھی۔ اور وہ دو مواقع کون سے تھے؟ ایک میدان بدر کے اندر آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن آپ نے دستے مبارک کو فرمایا ہاذا عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ کر بیعت کی تھی۔ اور صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر بھی آپ نے فرمایا ہاذا عثمان، اور اپنے ہاتھ کے اوپر رکھ کر بیعت کی تھی کہ عثمان کی طرف سے نہیں بیعت کرنے والے کون؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن پھر بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پر موجود رکھا، اور غزوہ بدر کے اندر شامل ہونے والے جتنے بھی لوگ تھے، جتنا مال غنیمت ان کو ملا، آپ نے حضرت عثمان کو بھی اتنا ہی مال غنیمت عطا فرمایا، کیونکہ وہ شخص ان سے بغض رکھنے والا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کے ان تینوں سوالوں کے جواب دیے، بڑی خوشی سے جواب دیا اور فرمایا اذهب بها العان باقا، اب جا تو چلا جا، اب تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں، اب تو چاہے تو بغض رکھ، میرا کام تھا تجھے راہ حق کے بارے میں بتا دے، میرا کام تھا تجھے حق چیز کے بارے میں بتا دینا، میں نے تجھے صاف صاف بتا دیا کہ ان سے بغض رکھنے والا تو کوئی نہیں ہوتا، میں نے تجھے صاف صاف بتا دیا تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، بغض رکھ، حسد کر یا نہ رکھ، یہ تیرے ہاتھ میں۔ جب اللہ نے معاف کر دیا، آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، تو ہم کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ اسی طرح ایک اور آیت ہے، اور وہ بھی بہت ہی اعلیٰ غزوہ یہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے کہ جس میں بذات خود آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، اور اس غزوے کا نام کوئی عام نام نہیں بلکہ غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک کو دوسرا نام دیا جاتا ہے جیش العسرہ، کہ تنگی والا جہاد، تنگی والی جنگ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وقت یہ انتہائی مشکل اور کٹھن تھا، یہ جو غزوہ تبوک جس وقت ہوا اس وقت بہت مشکل، بہت کٹھن تھی، کئی طرح کی مشکلات جمع ہو گئی تھی۔ پہلی مشکل کہ موسم انتہائی گرم تھا، اور مدینہ اس کا موسم تو انتہائی گرم ہوتا ہے، یہاں کے موسم سے کہیں گنا گرم ہوتا ہے۔ غزوہ تبوک جس میں لڑی گئی موسم انتہائی گرم، اور سفر بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں بلکہ انتہائی طویل سفر تھا، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ کھجوروں کی فصل یہ بالکل تیار تھی، اور وہ فصل کہ جس کے اوپر اہل مدینہ کی تمام سال کی معیشت کا دار و مدار تھا، یعنی پورے سال کی معیشت کا دار و مدار یہ اس فصل کے اوپر تھا جو کہ بالکل تیار کھڑی تھی۔ وسائل کی بے حد کمی تھی، اس دور کی عظیم اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس دور کی عظیم سلطنت سے مقابلہ تھا۔ ظاہری بیس و سمانی ایسی کہ ایک ایک کھجور روزانہ دو سپاہیوں کو دی جاتی تھی، اور پھر نوبت یہاں تک کہاں پہنچی کہ وہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی، ان کھجوروں کی گٹھلیوں کو چوس چوس کر صحابہ کرام گزارا کرتے تھے۔ پانی کی انتہائی قلت، انتہائی کمی تھی، سواری کا اتنا قحط تھا کہ 10 آدمی ایک ایک اونٹ کے اوپر باری باری سوار ہوتے جاتے تھے۔ اس غزوے کے اندر منافقین نے تو بہانے بنا کر رخصت لیتے رہے، مگر جو دین کے سچے خادم تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت کرنے والے تھے، میرے نبی کے وفادار اور جانثار تھے، وہ سارے کے سارے ساتھی لپک لپک کر آگے بڑھتے رہے، مگر کچھ مخلص صحابہ ایسے بھی تھے کہ جو محض آسانی اور سستی کی بنا پر بغیر کسی شرعی عذر کے اس غزوے میں شرکت سے رہ گئے، یعنی ان کے بعد مال دولت تھا، آسانی تھی، سواری تھی، محض سستی کی بنا پر وہ اس غزوے سے پیچھے رہ گئے۔ ان کے ذہن کے اندر یہ خیال تھا کہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ تیز اونٹنیاں ہیں،
اگر ہم 2-4 دن کے بعد بھی چلے نا تو ہم اس جنگ اس لشکر کے ساتھ جا کر مل پڑیں گے، ہم دین لشکر اسلام سے مل جائیں گے۔ لیکن آج کل پرسوں کرتے 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 وہ دن آ گیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامیابی اور کامرانی کو ساتھ لے کر واپس آ گئے، اس غزوے سے فتح حاصل کر کے آپ واپس آ گئے۔ پیچھے رہ جانے والے مخلص صحابہ میں سے تقریباً 5-6 صحابہ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے قصور اور اپنی غلطی کا اعتراف کرنے میں دیر نہیں کی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ہی انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ رسیوں کے ساتھ باندھ لیا، رسیوں سے اپنے آپ کو باندھ دیا اور قسم کھائی کہ یہ رسی اس وقت تک نہیں کھلے گی جب تک کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے ان رسیوں کو نہیں کھولیں گے اور ہمیں معاف نہیں کریں گے، تب تک ہم ان مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ بندھے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں تشریف لائے اور یہ منظر دیتے ہیں، اپنے ساتھیوں کی پریشانی اور ندامت کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب تک اللہ رب العزت انہیں کھولنے کا حکم نہیں دیں گے تب تک میں بھی ان رسیوں کو نہیں کھولوں گا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور آیت مبارکہ کا نزول فرمایا۔ رب کائنات نے فرمایا وآخرون اعترفوا بذنوبهم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ رب کائنات نے فرمایا کہ کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، جنہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ اچھے اعمال کیے اور کچھ برے اعمال کیے۔ قریب ہے عسى الله أن يتوب عليهم، قریب ہے کہ اللہ رب العزت ان کی توبہ کو قبول کر کے ان کو معاف فرما دے۔ کیوں؟ رب کائنات نے فرمایا ان اللہ غفور رحیم، معاف کرنے والا کون ہے، رحمتوں کا نزول کرنے والا کون ہے، غفار کون ہے، رحمان کون ہے، رحیم کون ہے؟ رب کائنات نے فرمایا ان اللہ، میں اللہ رب العزت ان کو معاف کرنے والا ہوں، رحمان بھی میں ہوں، میں اللہ نے ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیا اور معافیوں کا اعلان کر دیا۔ ملے جلے عمل، کچھ بھلے اور کچھ برے سے مراد کیا ہے؟ اچھے عمل وہ ہیں جو غزوہ تبوک سے پہلے وہ کرتے رہے، جن میں اس سے پہلے کی جنگوں میں شرکت کرتے رہے، اور کچھ برائے سے مراد یہی تبوک کے موقع پر ان کا پیچھے رہ جانا ہے۔ سامعین کرام، دیکھا آپ نے کہ جن اصحاب رسول سے ایک خطا ہوئی، اللہ رب العزت نے انہوں نے اپنی خطا اور غلطی کی تلافی کی۔ کس خوبصورت انداز کے اندر انہوں نے اپنی غلطی اور خطا کی تلافی فرمائی، انہوں نے توبہ کی طرح نرالے انداز کے اندر کی، تبھی اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول کر کے مغفرت اور معافی کا اعلان اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب کے صفحات کے اندر بیان فرمائی کہ تاکہ بعد میں کوئی بدبخت، بعد میں کوئی بدباطن ان کی غلطیوں کو بنیاد بنا کر ان کے اوپر تنقید اور طعن و تشریح کے بستر نہ چلا سکے۔ اللہ رب العزت نے کس خوبصورت انداز کے اندر ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور انہیں معاف کر دیا۔ غزوہ تبوک کے اندر اپنی سستی، اپنی غفلت اور تن آسانی کی وجہ سے پیچھے رہ جانے والوں میں سے 3 لوگ، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ تینوں شخص یہ ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ بھی نہیں باندھا اور انہوں نے فوری طور پر معذرت بھی نہیں کی، اس لیے توبہ قبول کرنے میں بھی ان کی تاخیر ہو گئی۔ اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کے معاملے کو اللہ رب العزت کے سپرد فرما دیا کہ جو فیصلہ اوپر سے ہوگا، جو فیصلہ میرا اللہ کرے گا، وہی فیصلہ نافذ ہوگا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو حکم دیا کہ ان تینوں صحابہ سے قطع تعلقی کر لی جائے، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک، ان تینوں صحابہ سے، کیونکہ انہوں نے اپنی معافی بھی نہیں مانگی،
غزوہ تبوک میں شامل بھی نہیں ہوئے، معافی مانگنے کے اندر بھی تاخیر ہو گئی، آپ نے ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فیصلہ میرا اللہ کرے گا وہی نافذ ہوگا۔ تمام صحابہ کو حکم دیا کہ آپ نے ان تینوں سے قطع تعلقی کر لینی ہے۔ 40 دن گزر جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب تم اپنی بیویوں سے بھی دور رہو، تم نے اپنی بیویوں کے پاس بھی نہیں جانا۔ 40 دن سے کسی نے کوئی بات نہیں کی، صرف ایک ہی تعلق تھا بیوی والا۔ آپ نے بیویوں کو بھی حکم دیا تم نے بھی ان سے بات نہیں کرنی۔ تینوں کی ازواج یہ اپنے اپنے پیکے واپس چلی جاتی ہیں، اب کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی غمگسار نہیں ہے۔ تینوں لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی دن تھے یہ سارے کے سارے دن ان تینوں کے لیے بڑے ہی کٹھن تھے، بڑی پریشانی اور غم کا سامنا ان کو کرنا پڑا۔ مدینہ کا کوئی فرد بھی ان سے ہم کلام نہیں ہوتا تھا۔ قرآن نے اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ زمین باوجود کشادہ ہونے کے، کتنی کھلی زمین ہے، باوجود کشادہ ہونے کے یہ زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی۔ جب کوئی بات کرنے والا نہ ہو، کوئی غمگسار نہ ہو، کوئی حال چال پوچھنے والا نہ ہو تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، غمزدہ ہو جاتا ہے۔ کوئی دلاسا دینے والا نہیں تھا۔ 40 دن کسی نے بات نہیں کی، ایک تعلق تھا بیوی والا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ تینوں صحابہ، یہ لوگ پوری دل جمی اور یقین کے ساتھ کس سے مانگتے رہے، کس کے در کو مضبوطی سے تھامے رکھا، کس کے در میں اپنی زمین کو جھکاتے رہے، کس کے در کے آگے اپنی جھولی پھیلاتے رہے، کس کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے رہے، ایک اللہ کے سامنے روتے رہے، اپنے آنسو بہاتے رہے، پوری دل جمی اور یقین کے ساتھ اللہ کے در کو تھامے رکھا اور رو رہے تھے۔ 50 دنوں کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس دل جوئی کے لیے بات کو کہاں سے شروع فرمایا؟ رب کائنات نے آغاز فرمایا سورہ توبہ کے اندر، لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ رب کائنات نے فرمایا کہ اللہ مہربان ہوا، اللہ نے رحمتوں کا نزول فرمایا۔ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ، اللہ مہربان ہوا اپنے نبی پر، مہاجرین پر اور انصار پر، جنہوں نے تنگی کی گھڑی میں پیغمبر کا ساتھ دیا اور اس کے بعد ان میں سے ایک ایک گروہ کے دلوں میں تزلزل ہو چلا تھا۔ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منهم، ایک ایک کے دلوں میں تزلزل ہوتا چلا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب پر بہت شفقت والا، بڑا ہی مہربان ہے۔ قرآن مقدس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، مہاجرین پر اور انصار پر مہربانی کا تذکرہ کر کے بعد میں ان تینوں صحابہ کا تذکرہ فرمایا۔ کتنا خوبصورت اور نرالا انداز اللہ نے بتایا۔ پہلے اللہ رب العزت نے انبیاء کا ذکر فرمایا، پھر تمام مہاجرین کا، پھر اللہ نے تمام انصار کا ذکر فرمایا کہ ان کے دل تنگ ہو رہے تھے لیکن اللہ نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ معاف کرنے والا کون؟ اکیلا اللہ۔ سب کا ذکر فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے اگلی آیت کے اندر خاص کر ان تینوں کا ذکر فرمایا، ان تینوں صحابہ کی معافی کا ذکر فرمایا اللہ نے خاص طور پر۔ رب کائنات نے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ رب کائنات نے فرمایا اور اللہ نے ان تینوں شخصوں کے اوپر، ان تینوں صحابہ کے اوپر مہربانی کی۔ اللہ ان کے اوپر مہربان ہوا کہ جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا۔ کیوں ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا؟ کہ وہ اپنی تنگی کی بنا پر، اپنی سستی کی بنا پر غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے اور اپنی سستی کی
بنا پر انہوں نے معافی مانگنے کے اندر بھی تاخیر کی تو ان کا معاملہ بھی ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ زمین باوجود فراخی کے، زمین باوجود کشادہ ہونے کے ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی، ان کی اپنی جانیں بھی ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی، اور انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ پناہ مل سکتی ہے تو کس کے دروازے سے مل سکتی ہے، معاف کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، پناہ مل سکتی ہے تو صرف ایک ہی دروازے سے مل سکتی ہے، الا الیہ، اور وہ دروازہ بھی اور کسی کا دروازہ نہیں بلکہ ایک اللہ کا دروازہ ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا ثم تاب علیہم لیتوبوا، اللہ نے ان کے اوپر اپنی مہربانی فرماتے ہوئے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ کیوں اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا؟ رب کائنات نے فرمایا ان اللہ هو التواب الرحیم، یہ توبہ کو قبول کرنے والا، رحمتوں کا نزول کرنے والا، اپنی انعامات کی بارشیں برسانے والا، نعمتوں کا نزول کرنے والا، یہ اور کوئی نہیں ہو سکتا، اگر کوئی ہے تو اکیلا اللہ ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر معافیوں کا اعلان فرمایا، سبحان اللہ۔ ذرا غور فرمائیے، یہ دو آیات ہیں۔ پہلی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مہاجرین، انصار، دیگر تمام صحابہ کی، انبیاء کی کتنی عظمت کو ظاہر فرمایا۔ جس طرح کی توجہ امام الانبیاء کے اوپر اللہ فرماتے ہیں، اسی طرح کی توجہ اللہ نے تمام مہاجرین، تمام انصار، تمام صحابہ کے اوپر ڈالی۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، یعنی جو توجہ کے مالک انبیاء تھے اللہ نے وہی توجہ صحابہ کو بھی عطا فرمائی۔ اسی سے ملتی جلتی توجہ مہاجرین اور انصار کے اوپر بھی اللہ نے فرمائی، اور جو لوگ مشکل کی گھڑی میں مزمزم اور متزلزل ہونے کی قریب تھے، اللہ رب العزت نے انہیں استقامت عطا فرمائی، ان کے دلوں کو اللہ نے مضبوط کیا۔ انہ بہم رؤوف الرحیم کے جملے پر غور تو کیجیے، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نہایت رحم کرنے والے بڑے مہربان، کہ تمام صحابہ چاہے وہ مہاجری ہو یا انصار ہو، تبوک میں جانے والے ہو یا سستی کی بنا پر پیچھے رہ جانے والے ہو، اللہ رب العزت نے تمام صحابہ کے اوپر اپنی رحمتوں اور شفقتوں کا نزول فرمایا۔ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رافت، نرمی اور پیار اور مہربانی کا معاملہ فرماتا رہا۔ اصحاب رسول سے اگر کوئی غلطی یا کوئی کوتاہی یا وہ غفلت ہو جائے، کوئی قصور ہو جائے، تو اللہ رب العزت بڑے ہی خوبصورت انداز کے اندر ان کی معافی کا اعلان فرما دیتے ہیں۔ جیسے غزوہ تبوک میں نہ جانے والوں نے غلطی کی، خطا ہوئی، لیکن اللہ نے خوبصورت انداز کے اندر ان کی معافی کا اعلان فرما دیا، ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، کیونکہ میں اللہ کے سوا معاف کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم صحابہ کے کردار کے بارے میں بات کر سکیں، صحابہ کو یہ کہہ سکیں کہ یہ مال کے پیچھے چلے گئے، ان سے غلطی ہوئی، ان سے خطا ہوئی، جب اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ هو التواب الرحیم، انہوں نے اللہ کے دین کا نقصان کیا تھا، نبی کا نقصان کیا تھا، لیکن اللہ نے معاف کر دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا، میرا اور آپ کا تو کوئی نقصان نہیں کیا، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کرنے والے؟ ہماری کیا اوقات ہے کہ جن کے ایمان کی گواہی خود اللہ دے رہا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میں اللہ نے ان کے دلوں کے اندر تقوی کی دولت کو خود رکھا ہے، اور یہ اس امتحان کے اندر 100% کامیاب ہوئے ہیں۔ میں اللہ نے تقوی پرہیزگاری کو ان کے دل کے اندر رکھا۔ اگر ان سے کوئی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی خطا ہو جاتی تو اللہ رب العزت فوراً معاف فرما دیا۔ اسی طرح بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے، اگر اس واقعے کو آپ سمجھ جائیں تو آپ کو صحابہ کے بارے میں پتہ چل جائے گا کہ ان کی شان، ان کا کردار اور ان کی خوبیاں کتنی اعلیٰ، کتنا مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا، اتنا اعلیٰ مقام اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ تو جو بندہ ان کے بارے میں بات کرے اس کو اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ بڑے خوبصورت واقعہ حدیث کی کتب کے اندر آتا ہے، حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور واقعہ کہ سیدنا حاتب رضی اللہ تعالیٰ، یاد رکھنا یہ کوئی عام صحابی نہیں ہے، یہ فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے صحابی نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ صحابی ہے کہ جو بدر کے اندر شامل ہوئے تھے،
وہ بدر کا میدان جہاں پر دوسری طرف 1000 کا لشکر جو کہ ہتھیاروں سے لیس، اور دوسری طرف یہ تھے جو 313 تھے اور ان کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے، ہتھیاروں کی کمی. لیکن کیا کس وجہ سے شامل ہوئے؟ یقین کس کے اوپر تھا؟ توکل کس کے اوپر تھا؟ بھروسہ کس کے اوپر تھا؟ اللہ کے اوپر تھا کہ جب اللہ کی مدد شامل حال ہونا، سامنے چاہے لاکھ کا لشکر کیوں نہ ہو، تمہارا باپ بھی واقع نہیں کر سکتا. حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی بدری صحابی تھے، لیکن ایک بھاری غلطی کر بیٹھے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے سفر کو مخفی رکھا. جب آپ فتح مکہ کے لیے جانے کا ارادہ فرمایا، آپ نے اپنے اس سفر کو مخفی رکھا. صحابہ کو حکم دیا کہ کسی کو نہیں بتانا، قانون خبر نہیں ہونی چاہیے مشرکین کو، تاکہ ان کو مزاحمت کا موقع نہ مل سکے، وہ تیار ہی نہ ہو. حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس راز کی اطلاع ایک خط کے ذریعے مشرکین مکہ تک پہنچانے کی کوشش کی. انہوں نے یہ خط ایک عورت کے حوالے کیا کہ جو مکہ مکرمہ جا رہی تھی. ادھر وہ عورت خط لے کر روانہ ہوئی، ادھر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے پیغمبر آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اطلاع دے دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عورت کے تعاقب کے لیے روانہ فرمایا. انہوں نے اس عورت سے وہ خط برآمد کیا کہ جو خط سیدنا حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشرکین مکہ کے نام تحریر کیا تھا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ارادے سے آگاہ کیا تھا. اس خط کے اندر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا، اس خط کو پڑھا. انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مقصد یہ تھا کہ اس اطلاع دینے پر مشرکین میرے مقبول ہوں گے، میرے مشہور ہوں گے، میرے احسان مند ہوں گے، اور اس طرح وہ میرے جو بچے ہیں، میرے جو گھر والے مکہ کے اندر رہتے ہیں، وہ مشرکین میرے ان گھر والوں کا خیال رکھیں گے. میں نے اس نیت کی بنا پر یہ خط رکھا تھا. باقی رہا یہ مسئلہ کہ اس اطلاع سے نقصان ہوگا، وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جو کچھ اللہ نے تقدیر کے اندر لکھ دیا ہو، فتح مقدر میں جب لکھ دی گئی ہو، وہ فیصلہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اللہ رب العزت نے فتح مکہ یہ ہمارے مقدر کے اندر لکھ دیا ہے تو یہ کبھی بھی ٹل نہیں سکتا. میرے خط لکھنے کا مقصد تاکہ مشرکین جو میرے گھر والے ہیں نا، ان کو کچھ بھی نہ کرے، ان کو تکلیف نہ پہنچائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حاتم ہے نا، یہ منافق ہو چکا ہے، آپ مجھے حکم دیں میں ان کی گردن کو اڑا دوں، ان کا سر تن سے جدا کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، ٹھنڈے ہو جاؤ. کیوں؟ اے عمر جلدی نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ حاتم یہ کوئی عام صحابی نہیں ہے جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں نا کہ منافق ہو گئے. یہ کوئی عام صحابی نہیں ہے، ان کو عام صحابی نہ سمجھو. کیوں؟ کیونکہ یہ بدری صحابی ہے، اور بدری صحابہ کے گناہوں کو تو اللہ نے اسی وقت معاف کر دیا تھا جب وہ بدر کے میدان کے اندر شامل ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. کہ اللہ رب العزت اہل بدر کے اوپر اپنی نظر رحمت فرمائی، ایسی نظر رحمت کہ رب کائنات نے فرمایا، اعملوا ما شئتم، اب تم جو چاہو کرو، اگر بھی پر تم سے کوئی خطا اور غلطی ہو بھی گئی، قد غفرت لكم، میں اللہ ابھی سے اس غلطی کی معافی کا اعلان فرما. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، جب اللہ رب العزت نے معاف کر دیا تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کرنے والے؟ ان کی نیت مسلمانوں کو تکلیف دینا نہیں تھا، بلکہ اپنے گھر کا خیال رکھنا تھا. لہذا جب اللہ رب العزت نے معاف کر دیا تو ہم کون ہوتے ہیں بات کرنے والے؟ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں بات کر سکیں، ان کو تانے جب ان کو برا بھلا کہیں، ان کے کردار کے بارے میں بات کریں، جب اللہ رب العزت نے ایک ایک موقع کے اوپر دو مرتبہ معافی کا اعلان فرمایا. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. صرف اللہ نے معاف نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ نے ان کو معاف کر دیا، لہذا آپ بھی ان کو معاف کر دیں. فَاعْفُوا عَنْهُمْ، میں اللہ نے معاف کیا، آپ بھی ان کو معاف کر دیں. اور صرف معاف نہیں کرنا، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کی بخشش اور مغفرت کے لیے میں اللہ سے دعائیں کرتے رہنا ہے. اور اگر کوئی آئندہ معاملہ پیش آ جائے تو آپ نے
ان سے مشورہ لازمی لینا ہے، آپ ان کو اعتماد کے قابل لازمی سمجھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو محفوظ عن الخطا بنایا۔ اس کائنات میں صرف انبیاء یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو معصوم عن الخطا ہے، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی خطا نہیں ہو سکتی، نہ تو نبوت کے ملنے سے پہلے ان سے کوئی غلطی اور خطا نہیں ہو سکتی ہے، اور نہ ہی نبوت کے ملنے کے بعد ان سے کوئی غلطی اور خطا ہو سکتی ہے، اور نہ انبیاء کے بعد صرف صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو محفوظ عن الخطا ہے، کہ ان سے جو بھی غلطی، کوئی کوتاہی، کوئی خطا ہو جائے تو اللہ رب العزت معافی کا اعلان پہلے ہی فرما دیتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ کہ میرے محبوب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے، کیا اعلان کرنے ہے؟ ان کنتم تحبون اللہ، کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، اگر تم واقعی اس بات کا دم بھرتے ہو، اگر تم واقعی اس بات کا اقرار کرتے ہو تحبون اللہ کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تمام محبتوں کے اوپر غالب ایک محبت ہے، وہ اللہ کی محبت ہے، اس بات کا دم بھرتے ہو فاتبعونی تو تمہارے لیے یہ بات لازم ہے کہ تم میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، کیونکہ جب تم میری پیروی کرو گے، میری اطاعت کرو گے، یحببکم اللہ، جس سے تم محبت کے دم بھرتے ہو، جس سے تم محبت کے دعوے کرتے ہو، جس سے محبت کے تم اعلان کرتے ہو، یحببکم اللہ، وہ اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ جب اللہ تم سے محبت کرے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ صرف اللہ رب العزت محبت ہی نہیں کریں گے بلکہ اللہ نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں اللہ تمہارے تمام گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیونکہ معاف کرنے والا، رحمتوں کا نزول کرنے والا اکیلا اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ ذرا غور سے بتائیے، خود گواہی دیجئے کہ جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہو رہی تھی کیا اس وقت میں موجود تھا؟ کیا اس وقت آپ موجود تھے؟ کیا ہمارے باپ دادا موجود تھے؟ نہیں، اس وقت موجود تھے تو کون موجود تھے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اللہ نے ان کی معافیوں کا اعلان پہلے ہی فرما دیا ہے، لہذا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔